من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کیا ہے اس کے اندر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اور انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اللہ کی طرف اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہو چکا۔ شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، کیا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچانے والے نہ ہو، لیکن قوم نے مانا نہیں، اسی لیے قرآن نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اویل کے معنی ایک گڈھا جہنم میں وہ ہے، اس کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن فارجح، تولو تو جس پر سامان ہو ڈنڈی تھوڑا جھکا کے تولو۔ معلوم یہ ہوا کہ ان سب چیزوں میں اللہ کا جب ڈر ہوگا تبھی ان سب چیزوں سے آدمی باز آئے گا، ورنہ باز نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ انکم لتأتون الفاحشۃ، حضرت لوط نے قوم کو دعوت دیا کہ ایک اللہ کی مانو اور اپنی خواہشات انہی جگہوں پر پر کرو جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ لیکن اس قوم کی شرارت اور ہٹ دھرمی یہ ہو چکی تھی کہ یہ اپنے جنس ہی سے اپنی خواہش پر کرتی تھی۔ ان کے گھر کی عورتیں پڑی رہتی تھی، عورتوں کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تھی اور نوجوان بچوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سمجھایا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی بے غیرتی اور ایسے جرم اور ایسے جرائم، ایسے المناک شرم کی حرکتیں تم جو کر رہے ہو روئے زمین پر اب تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ اے قوم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن قوم باز نہیں ہے۔ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، انکم لتأتون الرجال، تم اپنی خواہشیں مردوں سے پر کرتے ہو، شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه، قوم کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہ ہم کو بہت نصیحت کر رہے ہیں، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں، بہت اللہ والے بن رہے ہیں، ان کو ہم اپنی بستی ہی سے نکال دیں گے۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اللہ نے مجھ کو اس بستی میں بنایا ہے، بسایا ہے، کہیں اللہ ہی نے ہم کو نہ اٹھا دے، یہ بجائے اس کے کہ جو اللہ کا بندہ خاص خیر خواہ ہے اسی کے بارے میں ان کی دھمکی ہوتی تھی کہ لوط علیہ السلام کو ہی بستی سے نکال دیں گے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہ ہم یہ پاک باز بن رہے ہیں، یعنی غلطی نہیں چھوڑیں گے، جو ہم کو نصیحت کر رہا ہے، اچھی راہ دکھلا رہا ہے، اسی کو ہم اپنی بستی سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، ہم نے ان کو نجات دیا، ما بقیہ سب کو تباہ و برباد کیا، تہس نہس کیا۔ بلکہ لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، لوط تھے، ان کے یہاں جو ہے دو فرشتے آئے، بڑے خوبصورت، داڑھی وغیرہ نہیں تھی، قوم کو معلوم ہو گیا کہ لڑکے آئے ہیں، یہ لوگ دوڑتے جھپٹتے آئے، تو حضرت شعیب نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو جائز طریقے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہاری بیٹیوں سے کیا لینا دینا،
ہم تو جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو لے جائیں گے۔ حضرت شعیب نے کہا تھا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ انتا لحلیم الرشید، کیا تم میں ایک بھی اچھا سمجھدار نیک آدمی نہیں ہے جو میرے اس درد کو اور میری اس بات کو سمجھے؟ لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ تو وہ جو آئے ہوئے تھے وہ تھے فرشتے۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیے، ان کو تو ابھی ہم مزہ چکھا دیں گے۔ جب وہ نکل گئے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ان سب کو لے کے چلے گئے اوپر، اور وہیں سے پٹک دیا، سب کے سب مر گئے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ یہ ایسا منحوس عمل ہے کہ پوری بستی میں اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا